محترم سامعین، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر 9 ایسے خوش قسمت لوگ جو فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار بنتے ہیں، آپ کے سامنے مختصر ان کا تعارف پیش کیا گیا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، بیماروں مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، سحریوں کا اہتمام کرتے ہیں، سحری کے وقت صفوں میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں، پہلی صفوں کو نماز کے لیے حاصل کرتے ہیں، نمازوں کے بعد اپنے مصلی جائے نماز پر ٹک کر بیٹھے رہتے ہیں، لوگوں کو خیر کی تعلیم بانٹتے ہیں، خیر بانٹتے ہیں لوگوں میں، اور اللہ احکم الحاکمین سے کثرت سے توبہ و استغفار کرنے والے یہ خوش نصیب افراد ہیں جو فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار بنتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ 9ویں نمبر پر وہ شخص جو اپنے کسی مسلمان غیر موجود بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو اللہ فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، جو اپنے بھائی کے حق میں یہ خیر طلب کرتا ہے، فرشتہ اس کے حق میں اللہ سے خیر طلب کرتا ہے۔ ہمارے موجودہ معاشرے میں اس بات کا فقدان ہے، بلکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض، نفرت، کینہ، دشمنیاں یہ اپنے دلوں کے اندر سمائے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اپنے بھائیوں کی اولاد، اپنی بہنوں کی اولاد، اپنے عزیز و اقربا، ہم کبھی دیکھا کرتے تھے ہمارے بڑے یا بڑوں کے ملنے والے دوست و احباب، جب ان کے ساتھ ملاقات ہوتی تو وہ ڈھیروں دعائیں دیا کرتے تھے، بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرنا اور اسے بہت ساری دعائیں دینا، کامیابی کی، مستقبل کی، دین کی، دنیا کی۔ آج دیگر چیزوں میں بخیلی کے ساتھ ساتھ یہ بخیلی بھی بڑھ گئی ہے، جس پر خرچ کچھ نہیں ہوتا۔ کسی کو آپ دعا دیں، آپ کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، آپ کسی کے حق میں دعا مانگیں، آپ کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، آپ کسی کا اللہ سے اچھا سوال کریں، اللہ فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کے لیے، آپ کی معاونت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے۔ لیکن شیطان نے ایسے الٹے چکر کے اندر ڈال دیا لوگوں کو کہ وہ خیر مانگنے کے بجائے، دعائیں کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی نفرتیں، بغض، حسد اور دشمنیاں یہ ایک دوسرے کی یاد کرواتا ہے، اور ان کے لیے بد دعائیں یہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور معاشرے کی اصلاح کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ خیر کثیر کو حاصل کرے، فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بنے، تو اپنے لیے، اپنے غیر موجود بھائیوں کے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کی اولادوں کے لیے، دوستوں کی اولادوں کے لیے کثرت سے دعا کرنے والا بن جائے، اللہ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ تو آج کی ملاقات میں وہ خوش نصیب افراد، فرشتے جن کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ان کی مجلسوں کو اختیار کرتے ہیں، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن میں پہلے نمبر پر استقامت اختیار کرنے والا ہے۔ استقامت یعنی کسی کام کو شروع کیا تو پھر ساری زندگی اس پر پہرا دینے والا، ذمہ داری سے اس کام کو کرنے والا، کبھی اس کام کو ترک نہ کرنے والا، اور پورے سیدھے طریقے سے دائیں بائیں جائے بغیر، کسی گمراہی کو چھوئے بغیر، وہ سیدھے استقامت کے ساتھ ڈٹ کر حق کے راستے پر قائم رہتا ہے۔ تو ایسا بندہ جو استقامت کا کیا مطلب؟ رمضان آئے تو سارے لوگ مسجدوں میں نمازیں پڑھنے آ جائیں، یہ استقامت نہیں ہے۔
رمضان چلا جائے تو مسجدیں خالی، رمضان آئے تو سارے قرآن کی تلاوتیں کرنے والے، رات کے قیام کرنے والے، قرآن کی تلاوتیں سننے والے، خیر کے کام، خیر کو بانٹنے والے، صدقات خیرات کرنے والے، اور جب رمضان چلا جائے یا وہ چند ایام جن کے فضیلت کا حدیث کے اندر ذکر ہوا ہے وہ موجود نہ ہو تو پھر یہ خیر کے ہاتھ روک لے، بند کر لے، اور قرآن کی تلاوتیں اور نماز اور قیام اور استغفار یہ باقی دنوں کے ساتھ تعلق نہ رہے، یہ استقامت نہیں ہوئی۔ استقامت کیا ہے؟ آپ نے جس عمل کو شروع کیا ہے آپ اس کو ہمیشہ کرتے رہیں، آپ مسلسل اس کو کرتے رہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے اگرچہ وہ تھوڑا ہو لیکن تسلسل کے ساتھ ہو، ہمیشہ ہو۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے، اس پر سیدھے ہو گئے، پھر انہوں نے دائیں بائیں نہیں جھانکا، ادھر ادھر نہیں دیکھا، پھر پریشانیوں میں، مسائل مشکلات میں، پھر آزمائشوں میں، پھر لوگوں نے انہیں اور راستے تو دکھائے لیکن انہوں نے اس کلمے کا، اس اپنے عقیدے کا پاس رکھا، لحاظ رکھا، اور کیا کہا رب اللہ ثم استقاموا، پھر شرک کے طوفان اور آندھیاں آئیں لیکن یہ ان آندھیوں سے ٹکرا گئے، لیکن انہوں نے شرک کرنا، اللہ کو رب مان کر پھر یہاں سے کسی اور دوارے پر جانا برداشت نہیں کیا۔ ایک شخص آیا، اللہ کے رسول میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے زیادہ چیزیں یاد نہیں رہتی، میں کوئی بڑا پڑھا لکھا اور بہت ماہر نہیں ہوں، میں سیکھ نہیں سکتا، یاد نہیں رکھ سکتا، بس مختصر بات کریں جس کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے، ایسا سبق دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے، جو میری کامیابی کا ضامن بن جائے، اور زیادہ میں نہیں یاد رکھ سکتا، آپ مختصر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل، کہہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ثم استقم، پھر وہاں پہ ستون کی طرح گڑ جا، پھر وہاں پہ قائم ہو جا، پھر پریشانیاں، مسائل، مشکلات اپنے رب کے سامنے بیان کر، اس کے سامنے ذکر کر، بس اس کو تھام لے، اللہ تجھے کامیاب کرے۔ قل ربی اللہ ثم استقم، اللہ کو رب مان کر پھر اسی کے ہو جانا، پھر کسی اور سے امید، خوف، پھر کسی اور کی طرف لچائی ہوئی اور امید کی نظروں سے دیکھنا، اللہ اکبر اللہ، یہ تیرے اندر شامل نہ رہے، بلکہ اللہ کو رب کہہ اور پھر اس پر قائم ہو۔ اللہ فرماتے تتنزل علیہم الملائکہ، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن پر فرشتے اترتے ہیں، فرشتے آتے ہیں دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، اور قبر میں بھی ایسے خوش نصیب شخص پر فرشتے آتے ہیں تو کہتے کہ اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، آگے جانے کے مراحل کا ڈر ہوتا ہے، یہ دنیا چھوڑو گا، موت آئے گی، کیسی موت آئے گی، ڈرو نہیں، قبر کے اندر قبر کی سختیاں ہیں، وہاں پہ کیا بنے گا، ڈرو نہیں، حشر کے اندر میدان محشر کی رسوائیاں ہیں، سختیاں ہیں، حساب کتاب ہے، اللہ تخافوا، اب تو ڈر نہیں، ولا تحزنوا، اپنے بچے ہیں، اپنا مال ہے، امہ قبیلہ ہے، یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر وسیع و عریض تعلقات ہیں، ان کو چھوٹ جانے کا انسان کو غم ہوتا ہے کہ میرے سے یہ چیز نہ چھوٹ جائے، پہلے انسان نعمت کو حاصل کرتا ہے، نعمت مل جانے کے بعد اس کو غم لگا رہتا ہے کہ میرے یہ نعمت فوت نہ ہو جائے، میری صحت، میری اولادیں، میرے مال، میری عزت نہ جاتی رہے۔ اللہ تخافوا، آگے کا ڈر بھی نہ رکھو، ولا تحزنوا، ان کو چھوڑ جانے کا غم بھی نہ کرو، اللہ اکبر، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور تجھے جنت کی خوشخبری ہے، کس کو؟ جو اللہ کو رب مان کر پھر اس پر قائم ہو جائے، ڈٹ جائے، اللہ داتا، اللہ دستگیر، اللہ حاجت روا، اللہ غریب نواز،
اللہ مشکلات میں پکار کو سننے والا، اللہ دکھ ڈالنے والا، اللہ سکھ دینے والا، پھر کسی اور کی طرف ان امیدوں کو، ان آنسوں کو، وہ صفات جو میرے رب کے اوصاف ہے، رب کے اوصاف میں کسی اور کو، اس کی مخلوق کو، نبی، اولیاء، فرشتوں کو کسی کو شریک نہ کرے، یہ استقامت ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں ابشروا بالجنہ، تجھے جنتوں کی بشارتیں ہیں، تیرے لیے جنت کی بشارت ہے۔ الذی کنتم توعدون، وہ جنت جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا، ہم دنیا میں بھی تیرے دوست تھے۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، اور ولی دوست کو کہتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ کے بندے، اللہ کو رب مان کر پھر اس پر استقامت دکھانے والے، نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا، ہم دنیا میں بھی تیرے دوست تھے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم تیرے دوست ہوں گے۔ آخرت میں بھی تیرے ساتھ دوستی رہے گی، یہ دوستی دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی رہے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور دیکھ یہ دنیا کی چند دن کی زندگی، اللہ نے کہا تھا اس کو جیسے میں چاہتا ہوں ویسے گزار کر کے آنا، اور اب آخرت میں تیرے لیے کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آخرت میں جو تو چاہے گا تیرا رب تجھے وہ عطا کرے گا۔ دنیا رب کی چاہتوں کے مطابق گزارو، اور دنیا ہے کتنی؟ میں کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، ایک گھڑی چند سیکنڈ بنتے ہیں، چند سیکنڈ، انسان کی لمبی سے لمبی زندگی کا حساب نکالا جائے، ایک گھڑی چند سیکنڈ کی بنتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، تو یہ چند سیکنڈ تو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دیں، اور اس میں سے بھی آپ دیکھیں جب انسان 13-14 سال تک بے شعور ہوتا ہے، بچپنا ہوتا ہے، وہ تو اس کا خارج ہو جاتا ہے، وہ اس کا اکاؤنٹ نہیں ہوتا، اور ایسے ہی جب بڑھاپے کے اندر چلا جاتا ہے، بڑھاپے کے اندر بھی بعض اوقات اس کی عمر کے وہ حصے آتے ہیں جو اس سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، تو تھوڑے سے سال، یہ چند سیکنڈوں کی زندگی، اللہ کہتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق گزارو، اور پھر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جیسا تم چاہو گے، جو تم ڈیمانڈ کرو گے، تمہاری ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ بخشنے والے اور انتہائی رحم کرنے والے کی طرف سے میزبانی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ہے وہ خوش نصیب جو فرشتے جن پر نازل ہوتے ہیں، جن کے ساتھ رہتے ہیں، جن کی مدد اور معاونت دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، اور قبر اور برزخ کے اندر بھی، عالم حشر کے اندر بھی فرشتے ان کے ساتھ ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک اللہ کا نیک بندہ ہمارے عزیزوں کے اندر تھا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی، وہ کئی دنوں سے کلام نہیں کر رہا ہے، لیکن موت کے وقت سے پہلے کہتا ہے وعلیکم السلام، بس یہ اس نے کہا ہے وعلیکم السلام، تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ یعنی ایسے سارے آدمی بعض اوقات اللہ دنیا کے اندر دکھا دیتا ہے، فرشتوں کی آمد، فرشتوں کی ملاقات، اب لازمی بات ہے، اللہ پر یہ یقین اور گمان ہے کہ وہ فرشتوں کی ملاقات ہے، فرشتے اس کی روح لینے کے لیے آئے اور اسے سلام پیش کیا، اور اس نے آگے سے سلام کا جواب دے کے اپنے رب کے پاس چلا۔ اللہ، تو میرے محترم بھائیوں، وہ شخص جو نماز فجر اور نماز عصر جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ نیک پاکیزہ ساتھ ہمیں بھی میسر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اگر کسی شخص کو پہچان کرنی ہو کہ یہ اچھا ہے یا برا، اس کے دوستوں کو دیکھ لے تو آپ کو اس شخص کا تعارف مل جائے گا، یہ شخص کیسا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں۔ اللہ اکبر، تو جو فرشتوں کو دوست بنانا چاہتا ہے وہ فجر اور عصر کی نمازیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی نمازوں کی اہمیت نہیں ہے، باقی نمازیں بھی اہم ہیں، لیکن ان کے اندر یہ نمایاں ہے، اس اہم کام میں یہ زیادہ نمایاں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دن رات کے فرشتے باری باری
تمہارے پاس آتے رہتے ہیں، وہ نماز فجر کے بعد، نماز فجر اور نماز عصر کے وقت جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے اوپر جاتے ہیں جنہوں نے تمہارے پاس رات گزاری ہوتی ہے، چنانچہ ان کا رب ان سے سوال کرتا ہے، باوجود اس کے کہ اللہ رب العالمین کو تو سب حالات کی خبر ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین ہم نے انہیں چھوڑا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور اگلی بات فرشتے اپنے پاس سے کہتے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے تو رب العالمین تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں جب تم آئے ہو میرے بندوں کے پاس سے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے گواہی دیتے ہیں بندوں کی، اللہ جب ہم انہیں چھوڑ کر آئے ہیں تو تیرے بندے وہ نماز ادا کر رہے تھے، اللہ، اور جب ہم گئے تھے ان کے پاس تو ہماری ملاقات کے وقت جب ان سے ملاقات ہوئی تو تب بھی وہ تیرے بندے نماز ادا کر رہے تھے۔ تو کتنی اچھی یہ شہادت اللہ کے پاس قائم ہوئی، اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں نماز باجماعت اور اہتمام کے ساتھ استقامت یعنی کسی کام پر ڈٹ جانا اور ساری زندگی سیدھے طریقے سے، درست طریقے سے، کمر بستہ ہو کے ایک ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو کرتے رہنا، یہ استقامت ہے۔ کبھی پڑھ لی اور کبھی 6 مہینے پڑھی نہ۔ کوئی دوست مہمان آ گئے، شادی بیاہ کا موقع آیا، مہمان آئے، فوت کی ہو گئی، مہمان آئے، ان کے ساتھ مسجد میں چلے آئے، اللہ اکبر اللہ، یہ مسلمان مومن کا شیوا نہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، فرشتے آتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو عصر کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے رب کے ہاں ان کے نمازی ہونے کی شہادت ہر روز پیش کرتے رہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ جو مجالس ذکر کو اختیار کرتے ہیں، اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہیں، قال اللہ قال الرسول، درس قرآن، درس حدیث، خطبہ جمعہ، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، درس و تدریس جہاں پہ اساتذہ پڑھاتے اور پڑھتے ہیں بچے، یہ مجلسیں، ایسی مجالس کے اندر اللہ نے کچھ فرشتے زمین پر چھوڑے ہوئے، اور وہ ایسے فرشتے ہیں وہ راستوں میں چلتے پھرتے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں ذکر کی مجلسوں کو، اور وہ ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے کرتے جب ان میں سے کسی ایک کو ذکر کی مجلس مل جاتی ہے، پھر وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو اعلان کرتا ہے، ان کو بلا لیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ سارے اس مجلس میں ڈھیرا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، اس مجلس میں شریک ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، فرشتے اس مجلس کی زینت بنتے ہیں، اور پھر جب جگہ کم ہوتی ہے پھر ایک کے اوپر دوسرا اور یوں آسمانوں تک یہ فرشتے ان کی تعداد پہنچ جاتی ہے۔ پھر جب یہ اس مجلس کے اختتام پر جب اپنے رب کے حضور میں جاتے ہیں، اللہ سب کچھ جاننے کے باوجود پھر ان سے پوچھتا ہے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں تیرے بندے سبحان اللہ، اللہ تیری پاکی بیان کرتے تھے، الحمدللہ تیری تعریفیں بیان کرتے تھے، اور تیری بزرگی، تیری بڑائی یہ بیان کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ دیکھا نہیں ہے۔ فرمایا اگر وہ مجھے دیکھ لے، فرمایا پھر وہ اس سے بھی زیادہ اہتمام کریں، ذکر کی مجالس کا اس سے بھی زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ اہل ایمان کو قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ان خوش نصیب افراد میں شامل فرمائے۔ دنیا میں کسی نے دنیاوی آنکھ سے دنیاوی زندگی میں رب العالمین کو نہیں دیکھا، اور نہ ہی کوئی دیکھ سکتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تھا میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا تو نہیں دیکھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امت کا اختلاف موجود ہے، لیکن صحیح اور درست موقف یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، اور اس کی تصدیق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ، میری اور آپ کی ماں
آپ کہتی ہیں میں نے خود پوچھا اللہ کے رسول سے کیا آپ نے شب معراج کو اللہ کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا وہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ وہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ۔ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، آنکھیں یعنی لوگ دنیاوی آنکھوں سے اس رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن رب العالمین سب کو دیکھتا ہے، رب العالمین تمام کو دیکھتا ہے۔ تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے جس کی خاطر ہم مارے کھاتے ہیں مکے کے اندر، جس کی خاطر ہم نے ملک چھوڑے، جس کی خاطر تجارت اپنے گھر بار عزیز رشتہ دار چھوڑے، اور جس کی خاطر ہم نے مارے کھائی، ہم نے میدان سجائے، کیا کم قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں میرے صحابہ، کل قیامت کے دن تم ایسے دیکھو گے جیسے آسمان پر 14ویں کا چاند دیکھتے ہو، یا آسمان پر دن کو بادل نہ ہو سورج کو دیکھ لیتے ہو۔ بلا شک و شبہ اپنے رب تعالیٰ کو دیکھو گے، اور رب تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کے جنت کی کوئی بڑی نعمت نہیں ہوگی۔ اور پھر رب تعالیٰ اپنے جنتی بندوں سے فرمائیں گے میرے جنت کے بندوں، جنت کے مہمانوں، اللہ اکبر، گواہ ہو جاؤ میں آج کے بعد تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ وہ فرشتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان سے پوچھتا ہے بتاؤ کیا انہوں نے بندوں نے مجھے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیں فرمایا اور زیادہ تسبیحات کریں، تعریفات اور تکبیرات کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کرتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تیرے سے جنت مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے بندوں نے جنت دیکھی نہیں۔ کہا اگر جنت کو دیکھ لیں تو پھر اللہ وہ تو اور طلب کے ساتھ، شدت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، کوشش اور جدوجہد کے ساتھ اللہ وہ اور زیادہ جنت کو طلب کرے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو فرمایا فرشتوں کا یہ جواب سن کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو اس کی زیادہ طلب کرتے، زیادہ رغبت رکھتے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر وہ کس چیز سے مجھ سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری جہنم سے۔ جہنم دیکھی ہے؟ کہا نہیں جہنم نہیں دیکھی۔ فرمایا اگر جہنم کو دیکھ لیں تو؟ کہا اللہ وہ اور گڑ گڑائیں، روئیں اور تیرے سے جہنم سے بچنے کی اپیل اور دعائیں درخواستیں کرتے رہے، ان کی کوشش اور زیادہ ہو جائے جہنم سے بچنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں پھر تم گواہ ہو جاؤ، فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جس چیز کا انہوں نے میرے سے سوال کیا یعنی جنت میں نے ان کو عطا کر دی ہے، اور جس چیز کی انہوں نے میرے سے پناہ مانگی ہے یعنی جہنم میں نے ان کو جہنم سے پناہ عطا کر دی۔ یہ کس چیز کی برکت ہے؟ مجالس ذکر کو، حدیث کی مجالس کے اندر آپ کی حاضری، قرآن کے سننے سنانے سیکھنے سکھانے کا آپ کا اہتمام، یہ آپ کو یہ سعادت سے جو ہے وہ سعادت دلواتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ فرشتوں کی گواہی، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے ان کو جنت عطا کر دی، میں نے ان کو جہنم سے بچا لیا۔ پھر ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ وہاں پہ ایک شخص ایسا تھا جو اس مجلس میں شریک ہونے کے لیے نہیں آیا تھا، درس سننے کے لیے، جمعہ سننے کے لیے، یا وہ اس مجلس کا حصہ بننے کے لیے، بس وہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا یہاں پہ لوگ جمع ہیں، میں دیکھوں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، بس وہ اسی غرض سے آ کے بیٹھ گیا اور وہ بیٹھا رہا ان کے ساتھ۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، میرے فرشتوں جو میرے بندوں کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا ہے یہ ایسی قوم ہے جو ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے میں اسے بھی محروم نہیں کرتا، جو ان لوگوں کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے میں اسے بھی محروم نہیں کرتا۔ آئیے خیر کی مجلس سے، ذکر کی مجلس سے، اللہ کا تعارف، عقیدہ، قرآن و سنت کے دروس، کانفرنسز اور
اساتذہ علماء شیوخ الحدیث جو مدارس مساجد کے اندر اللہ کے رسول کی تعلیم دے رہے ہیں، ان مجالس کی زینت بنیے۔ ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت باری تعالیٰ انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، ان پر سکون قلب نازل ہوتا ہے، اور اللہ فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر خیر کرتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو یہ میرا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ لوگ جو جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، فرشتے اذان جمعہ سے پہلے امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے وہ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، مسجد کے مین گیٹوں پر، مسجد کے دروازوں پر، ان کے ہاتھ میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں، ہر آنے والے کا وہ نام لکھتے ہیں، فلاں بن فلاں مسجد میں جمعہ پڑھنے آیا، فلاں بن فلاں مسجد میں جمعہ پڑھنے آیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنے والوں کے نام باری باری لکھتے ہیں، جو پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کے بعد۔ پھر جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے وہ اپنے صحیفوں کو لپیٹ کر خطبہ سننے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ تو لہذا خطبہ جمعہ کا یہ ادب ہے کہ آپ کے ساتھ فرشتے خطبہ جمعہ سنتے ہیں۔ آپ بھی ان آداب کو ملحوظ رکھیں جن آداب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے اندر بیٹھنے کی آنے کی تعلیمات فرمائی۔ کندھوں کو پھلانگنا، پیچھے سے گزر کے آگے آنا، ٹیک لگانا، ادھر ادھر دھیان کرنا، اللہ کے نورانی فرشتے جس عمل کے اندر آپ کے ساتھ شریک ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں آپ کتنے خوش نصیب انسان ہیں۔ اللہ کے گھر کے اندر آپ کے ساتھ اللہ کے نورانی ملائکہ آپ کی صفوں کے اندر آپ کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کی باتیں، رسول اللہ کی باتیں وہ سنتے ہیں۔ تو خطبہ جمعہ بیان کرنے والوں اور خطبہ جمعہ دینے والوں کی بھی ذمہ داری ہے وہ ادھر ادھر کی دائیں بائیں کی بناوٹی اور خود ساختہ باتیں چھوڑ چھاڑ کر وہ چیزیں بیان کریں جو اللہ کا دین ہے، اللہ کا قرآن پیش کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کی سنت کی دعوت۔ یہاں پہ قصے، کہانیاں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے ہٹ کر خود ساختہ تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ بھی اس مجلس کے آداب کے منافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے جب مومن مل کر نماز ادا کرتے ہیں، با جماعت نماز، تو فرشتے ان کے ساتھ نماز کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ جب اذان ہوتی ہے، اذان سن کر شیطان وہاں تک بھاگتا ہے جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے، اور اس کی دور سے ہوا خارج ہوتی ہے آواز کے ساتھ، پھر وہ واپس پلٹ آتا ہے۔ جب تکبیر ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، جب تکبیر ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے، وسوسات ڈالتا ہے۔ ایسے ہی فرشتے بھی مومنوں کے ساتھ نماز با جماعت کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رفاع بن رافع الزرقی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو آپ نے فرمایا سمی اللہ لمن حمدہ۔ آپ کے پیچھے ایک آدمی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا آپ نے پوچھا کون کلام کر رہا تھا؟ اس آدمی نے کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد رأیت بضعۃ وثلاثین ملکا یبتدرونها ایہم یکتبها الاول۔ آپ نے فرمایا میں نے 30 سے کچھ اوپر فرشتوں کو دیکھا ہے، 30 سے کچھ اوپر فرشتوں کو دیکھا ہے، وہ تیرے ان کلمات کو لے کے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے سبقت کر رہے تھے۔ اور ہمارے نمازوں کے اندر کیا ہے؟ سمی اللہ لمن حمدہ، ابھی پیٹھ سیدھی نہیں ہوتی، کمر سیدھی نہیں ہوتی، سجدے کے اندر پہلے پہنچے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول رکوع سے اٹھتے اتنی دیر رکتے، صحابہ کہتے ہم سمجھتے اللہ کے رسول سجدے میں جانا بھول گئے، اللہ کے رسول سجدے میں جانا بھول گئے۔ اور ہمارے کیا ہے؟ سمی اللہ لمن حمدہ بھی پوری طرح سیدھے ہو کے نہیں، سیدھے نہیں ہوا جاتا اور سجدے میں چلا جایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے صحابی نے یہ الفاظ کہے ربنا ولک الحمد
اے رب ہمارے تیری ہی تعریف ہے، حمدن کثیرن، تعریف بہت زیادہ، مبارکن فی، طیبن، پاکیزہ تعریف کہ اس سے برکت کی گئی ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے دیکھا 30 سے اوپر فرشتے ہیں جو تیرے اس کلام کو لے کے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آگے دوڑ رہے ہیں، سبقت کر رہے ہیں۔ اللہ آپ نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہا کرو، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہا کرو۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينُ الْمَلَائِكَةِ، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کی سابقہ زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی جب امام آمین کہتا ہے تو تم بھی آمین کہو، امام سے پہلے نہیں، امام کے ساتھ مل کر کہو، تاکہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ جس کی آمین مل جائے اللہ اس کی سابقہ زندگی کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد فإنہ من وافق قوله قول الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اس صحابی نے آگے یہ بات کہی، آپ نے دیکھا فرشتے اس قدر ذوق اور شوق رکھتے ہیں اس کلام کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کا، تو آپ نے فرمایا یہ رکوع کے بعد تم نماز کے اندر اس کو حصہ بناؤ، تم یہ کہا اللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، فرشتے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے شخص کے قریب آ جاتے ہیں۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک رات سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا اور میں کیا دیکھتا ہوں، آسمان سے نور، چھتریاں، نور کے کمکمے وہ اتر رہے ہیں اور میرے پاس میرا گھوڑا وہ بندھا ہوا ہے، اور جب میں قرآن پڑھتا ہوں گھوڑا خوشی کے مارے اچھلتا ہے، وہ آسمان سے کمکمے، وہ نور کی چھتریاں وہ میرے سر کے قریب آ رہی ہے، روشنی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے اپنی تلاوت کو روکا، گھوڑا بھی تھم گیا، وہ آسمان سے آنے والا نور وہ بھی تھم گیا، میں نے تلاوت کو جاری کیا، دونوں دوبارہ حرکت میں آ گئے۔ میں نے دوسری مرتبہ تلاوت کو روکا، وہ بھی رک گئے، تیسری مرتبہ تلاوت کو جاری کیا، یہ بھی خوشی کے مارے اچھلنے لگا، آسمان کا نور بھی قریب آنے لگا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پاس میرا بیٹا یحییٰ وہ سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا اللہ اکبر کہ یہ گھوڑا اچھلتے ہوئے میرے بیٹے کو رونق نہ ڈالے، تو میں نے کیا کیا، میں نے تلاوت کو بند کیا، وہ آسمان کا نور جو کمکمے اور چھتریاں آ رہی تھی وہ بھی رک گئی، واپس جانا شروع ہو گئی، اور یہ گھوڑا بھی رک گیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، اللہ کے رسول ایسا ہوا ہے، آپ نے فرمایا وہ آسمان سے فرشتے آ رہے تھے تیرے قرآن کی تلاوت کو سن کے، اگر تو رات کو تلاوت کو جاری رکھتا صبح مدینہ کے لوگ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ اپنے گھروں کے اندر جنات ہیں، جادو ہیں، یہ کسی نے کالا کر دیا، یہ نورانی کر دیا، یہ فلانا کر دیا، کاروبار کو بندش کر لگا دی، کسی نے رشتوں کو بندش لگا دی، کسی نے رزق کو بندش لگا دی۔ اللہ کی رحمتیں جب تم نے بند کر رکھی ہیں الماریوں کے اندر، غلافوں کے اندر، ان کو بند کر کے پیک کر کے، حتیٰ کہ پورے گھر کے اندر ایک فرد بھی قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں جانتا ہے، تو بتاؤ پھر یہ کالے گھوڑے نہ آئے تو پھر اور کیا آئے؟ فرشتوں صحابہ کی راتیں یوں گزرتی تھی۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے فرشتوں کی مجلسوں کے، فرشتوں کا ساتھ اپنی مجلسوں کے اندر ایسی مجلسیں تلاش کریں جن کے اندر ہمیں فرشتوں کا ساتھ میسر آئے۔ آج کی مجلس میں سب سے پہلے نمبر پر وہ شخص جو استقامت کو اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ فرشتوں کو کر دیتا ہے، اللہ ان کی مدد کے لیے فرشتے ان کے ساتھی بنا دیتا ہے۔ نماز فجر اور نماز عصر جو باجماعت ادا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے ان کا ذکر اللہ کے سامنے کرتے ہیں۔ اہل ذکر کی مجالس ان کے اندر فرشتے آتے ہیں اور اللہ کے سامنے ان کا مکالمہ پیش کرتے ہیں، اللہ ان کی جنت ان کے حق میں کر دیتا ہے اور جہنم سے ان کو پناہ عطا کر دیتا ہے۔ جمعہ کے لیے آنے والے لوگ ان کا اندراج فرشتے کرتے ہیں، فرشتے ان کی مجلس کے اندر بیٹھ کے خطبہ جمعہ واضح نصیحت سنتے ہیں۔
فرشتے مومنوں کی نماز میں مومنوں کے ساتھ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یہ الفاظ کہتے ہیں، اور آمین جب مومن کہتے ہیں اللہ کے فرشتے بھی ان کی آمین کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ تو ہم سب لوگوں کو ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ان مجالس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت گھر کے اندر، مساجد کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا تم میں سے کون چاہتا ہے کہ ایک دو کوہانوں والی اونٹنی بغیر گناہ کے اور بغیر ظلم کے اسے مل جائے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس وقت اونٹ گھوڑے تو ہوا کرتے تھے سواری، فرمایا یہ تو ہر ایک چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو مسجد میں آئے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے، ایک آیت سیکھے یا سکھا دے، سیکھے یا اس کو سکھا دے، ایک اونٹنی ہو گئی۔ جس نے دو کر لی اس کے لیے دو اونٹنیاں ہو گئی، اور جس نے زیادہ کر لی بڑھاتے جاؤ، جتنی بڑھاتے جاؤ گے اتنی اونٹنیاں ہوتی جائے گی۔ لہذا ہم سب کو چاہیے زیادہ نہیں، کم از کم ایک آیت کا اہتمام تو ہم میں سے ہر شخص کر سکتا ہے۔ جسے نہیں قرآن مجید پڑھنا آتا وہ سیکھنے کا عزم کرے، استاد پکڑے، استاد کی طرف آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔